جب ہر طرف تنہائی ہو، اپنے بھی آپ کو چھوڑ دیں، کوئی اچھا دوست، کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لے، جب لگے پوری دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں، جب لگے آنکھوں میں اب خواہشات کا کوئی خواب نہیں، جب لگے ہر معاملہ بگڑ گیا ہے، جب لگے کہ جس کو ساتھ رہنا تھا وہی بچھڑ گیا، جب لگے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے بیزار ہیں، بس پھر آنکھیں بند کر لینا تاکہ اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ بند آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تھر تھراتے لبوں کے ساتھ، اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، اس آہ کے ساتھ جو وجود سے نکلنے کی طاقت ہی نہ رکھتی ہو، تب اپنے اللہ کو یاد کر لینا اور یاد رکھنا ایک تسلی جو تمہارے رب کی تمہارے ساتھ ہے۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو سب سے عزیز ہوتا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہے، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ پتہ ہے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے تمام رات نہ جانے کتنی ہی بلاؤں اور بیماروں سے بچائے رکھا، اور تندرستی اور صحت کے ساتھ ایمان کی حالت میں بستر سے نیند سے اٹھایا، اور ایک نیا اور خوبصورت دن دکھایا۔ ہائے کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر نئے دن کے ساتھ نئی خوشیاں دے دیتا ہے، اور ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں موجود ہوں، میں طاقتور ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، اور وہ رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ جب کبھی لگے کہ کوئی چیز آپ کے لیے ناممکن ہے یا آپ کے حوصلے کمزور پڑ جائے، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف میں اس آیت کو یاد کر لینا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر دیکھنا آپ کے حوصلے اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ اس کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے ہمیں سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور پھر سورۃ الرحمن کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے اور نہ بیاں۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں بندوں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے۔
کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ، پھر دیکھنا اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے۔ جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو پتہ ہے کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں اللہ نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ رب تو سب کو دیکھتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔